الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو یا جن لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے ان کو احکامات مشکل نہیں دیے ہیں، چونکہ ذکر چل رہا تھا اس سے پہلے منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سے نافرمانی کی، تو اسی کے ضمن میں اللہ تعالی احکامات بیان فرماتے جا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو کوئی مشکل احکامات نہیں دیے ہیں بنی اسرائیل کی طرح۔ کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم جب تک ذلیل نہ ہو جاؤ، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں تھا کہ اگر کوئی زنا کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، اس کی پیشانی پر اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ گناہ کر کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احکامات ذرا مشکل دیے تھے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں آ چکا ہے کہ کہیں تو توبہ کا طریقہ یہ ذکر کیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، کہیں توبہ کا طریقہ یہ بیان فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امت محمدیہ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو وہ کر نہ سکے، بلکہ ہم نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل و جان سے قبول کرو، اور یہ قبول کرنے میں اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی اگر بات کو مانا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بڑائی میں کوئی بہت اضافہ ہو جائے گا، یا پھر اگر بات نہیں مانی جائے گی تو اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی ذاتی فائدہ رب العالمین کا نہیں ہے اطاعت رسول اگر کی جائے۔ ہاں، لوگوں کا اپنا فائدہ ہے، خیر خواہی لوگوں کی اپنی ہے، اور کوئی مشکل حکم بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے جیسے بنی اسرائیل کو دیے تھے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، اپنے وطن سے نکل جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مشکور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان حکم دیے اور اس کا انجام یہ بیان فرمایا کہ اگر تم
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے اور بے چون و چرا اللہ کے اور اللہ کے نبی کے احکامات کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ارشاد فرمایا لکان خیر لہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے بڑا فائدہ ہونے والا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ خیر کا جہاں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں خیر سے مراد ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لکان خیر لہم، کہ اطاعت رسول ان کے لیے بہتر ہے اور بہت بہتر ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اللہ نے ذکر فرمایا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا سنتوں کا اہتمام ہوگا اتنا ہی ایمان کے اندر یقین اور بڑھوتری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا من لدنا اجرا عظیما، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے خاص اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ نے سنتوں کے اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اطاعت رسول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، یعنی وہی صراط مستقیم جس کو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس پر انبیاء چلے، جس پر شہداء، صدیقین، صالحین، یعنی جو جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، جو راستہ ہمیشہ راحت و آرام کا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اطاعت رسول کرتے ہیں، ہم انہیں سیدھے راستے پر ضرور بالضرور چلائیں گے، انہیں سیدھے راہ کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 فائدے اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کے آج کی ان آیات میں بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا ہے کہ ہم نے کوئی بہت مشکل حکم نہیں دیے، بلکہ احکامات بہت آسان ہیں، اور ان آسان پر عمل کرنے میں اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بندوں کا فائدہ ہے۔ کیا فائدے ہیں؟ وہ 4 فائدے اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر ہم ان کے لیے یعنی منافقین کے لیے یہ فرض قرار دیتے تھے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کو سخت احکامات دیے تھے کہ ان کے توبہ میں داخل تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، ایسا کوئی حکم اللہ نے سخت امت محمدیہ کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود منافقین اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی مشکل حکم نہیں دیا
اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کر پاتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنتوں کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تم کو صراط مستقیم پر چلائیں گے۔